بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض حتى يبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يودي الأمانة فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. متفق علیہ. یہ کتاب الفتن کی تیسری حدیث ہے. اس کو بھی نقل کرنے والے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی، امانت کے اتارے جانے اور امانت کے اٹھائے جانے سے متعلق. 2 حدیثیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. رأیت احدہما، کہہ رہا ان میں سے ایک حدیث کو تو میں نے دیکھ لیا، یعنی اس کا اثر اور اس حدیث کے معنی اور حال کا ظہور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، اور دوسری حدیث کے حال اور اس کے معنی کے ظہور کا مجھے انتظار ہے. ایک کا معنی اور مصداق کا ظہور ہو چکا، میں نے اس کو دیکھ لیا، اور دوسرے کا بھی ظہور ہونا باقی ہے. میں اس کے انتظار میں ہوں کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق اور بیان کی ہوئی صورتحال روئے زمین پر نظر آتی ہے. اب آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کو یا کہیے ان دونوں باتوں کو بیان کر رہے ہیں. حدثنا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ امانت لوگوں کے دلوں کے جڑ میں اتر گئی. ثم علموا من القرآن، پھر لوگوں نے سیکھا قرآن میں سے. ثم علموا من السنة، پھر لوگوں نے سیکھا سنت میں سے. یہ ایک بات ہوئی کہ امانت لوگوں کے دلوں کی بالکل جڑ کے اندر اتار دی گئی. امانت سے مراد یہاں ایمان ہے. امانت سے مراد ایمان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. وہاں اس آیت کے اندر بھی امانت سے مراد ایمان ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ایمان کو، امانت کو آسمان و زمین پر پیش کیا کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا لے، لیکن سب اس کی تاب نہ لا سکے اور اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. انسان بیچارہ اپنی نادانی کی بنا پر اس نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو اٹھا لیا. تو یہ امانت جس کا یہاں تذکرہ ہے، جس سے مراد ایمان ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کا نزول ہوا اور یہ لوگوں کی بالکل دلوں کی جڑ کے اندر داخل ہو گیا. یعنی لوگ فطری طور پر وہ صلاحیت ودیت کیے گئے تھے، ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی ایک فطری صلاحیت رکھی گئی تھی، اور
عالم ارواح کے اندر سارے لوگوں سے ایمان کا اور اللہ کی ربوبیت کا عہد بھی لیا گیا تھا، اور پھر دنیا کے اندر بس اس کا ظہور باقی تھا۔ لوگوں کے اندر فطری طور پر ایک صلاحیت رکھی گئی تھی ایمان قبول کرنے کی، امانت قبول کرنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہ دین اور ایمان اترا، نازل ہوا، اور آپ کی محنت سے وہ صحابہ کرام نے جب اس کو قبول کیا تو پہلے سے انتظار تھا، اور فطرت کے اندر پہلے ہی سے صلاحیت رکھی گئی تھی ایمان قبول کرنے کی۔ جب وہ اتر کر آیا اور ان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ قبول کرتے چلے گئے، اور ایمان کی حقیقت ان کے اندر جڑ پکڑتی چلی گئی۔ ایسی جڑ پکڑ گئی کہ ایمان کے کسی مشکل سے مشکل اور بھاری سے بھاری حکم کو انجام دینے کے لیے صحابہ کرام کو کوئی پس و پیش نہیں تھا، کوئی ان کے لیے مشکل اور دشواری نہیں تھی۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا مادی نفع اور نقصان بھی ان کو کسی دینی بڑے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینے میں رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ تو یہ وصف ایمان ان کے دل کے اندر ایسا جڑ پکڑ گیا تھا۔ جب ایمان جڑ پکڑ گیا تو کہہ رہے ثم علم من القرآن، پھر لوگوں نے اس نور ایمانی کے بدولت جو پہلے سے اندر فطری طور پر موجود تھا، اور نبی کے ذریعے جب وہ ایمان آیا ہے تو اس فطری نور کی روشنی میں اس کو قبول کر کے اور نورانی طاقت بڑھ گئی، تو اس نورانی طاقت کی وجہ سے انہوں نے قرآن کے احکام و مسائل کو سیکھا جانا۔ ثم علم من السنہ، پھر قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کا درجہ ہے، تو اسی نور ایمان کی طاقت سے انہوں نے سنت کو، احکام کو، یعنی تمام دین کو، خواہ و قرآن میں مذکور ہو اور خواہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنت میں مذکور ہو، سب کو ان لوگوں نے سیکھ لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا کہ اس کو میں نے دیکھ لیا۔ اس کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا جن کے دلوں کے اندر ایمان جڑ پکڑے ہوئے تھا، اور قرآن کی ایک ایک آیت کو وہ سیکھتے تھے اور بالکل ہو بہو عمل بھی کرتے تھے۔ کوئی حکم ایسا نہیں تھا قرآن کا یا سنت کا کہ صحابہ کرام کے علم میں آیا ہو اور اس پر ان کا عمل نہ ہوا۔ تو ایمان بھی جڑ پکڑا، ایسے جڑ پکڑا کہ اس ایمان نے سیکھنے پر بھی ابھارا۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کی طرح بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، لاپرواہ پڑے رہے، فکر کیا سیکھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوتے تھے، اور اگر کسی کو کوئی مشغولی کی وجہ سے موقع نہیں ہوتا تھا تو وہ حاضر ہونے والوں سے رابطہ کرتا تھا کہ آج تم اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوئے، آج کیا باتیں بتلائیں گے۔ تو اس حاضر مجلس صحابی سے اس کو جو بات معلوم ہوتی تھی وہ غیر حاضر آدمی اس سے معلوم کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، کہ انہوں نے اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ باری لگا رکھی تھی، اپنی اپنی مشغولیات تھی، کہ ایک دن ہم کام کریں گے اور تمہارا بھی کام دیکھ لیں گے، تم اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤ اور شام کو پوری بات ہمیں بتلا دینا، اگلے دن تم کام پر رہنا، ہم مجلس میں حاضر ہوں گے اور جو کچھ سیکھیں گے تم سے بیان کر دیں گے۔ تو اس طرح علم سیکھنے کی، قرآن کو، سنت کو، ان کے اندر وہ تڑپ اور لگن تھی۔ کیوں کہ ان کے اندر پہلے ایمان جڑ پکڑ گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، اور فطری طور پر جو اندر طاقت تھی اس طاقت کے نتیجے میں۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چیز تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اب دوسرا مرحلہ ہے اس امانت اور ایمان کی صفت کے کمزور پڑنے کا، اٹھ جانے کا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، اسی کے بارے میں حضرت حذیفہ نے کہا تھا کہ مجھے اس کا انتظار ہے، ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ کہ وحدثنا عن رفعها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس امانت کے اٹھائے جانے کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایک وقت تو وہ ہوگا کہ یہ امانت یعنی ایمان اور تمام ایمانی احکام لوگوں کے دلوں کے اندر جڑ پکڑیں گے، لیکن پھر رفتہ رفتہ ایک وقت بھی آئے گا کہ لوگوں کے دلوں سے یہ چیز اٹھتی چلی جائے گی، ایمان نکلتا چلا جائے گا،
امانت نکلتی چلی جائے گی، لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت حذیفہ کو اسی کے دیکھنے کا انتظار تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ نبی کے صحبت یافتہ تھے، نبی کی تربیت یافتہ تھے، اور وہ خیر القرون اور دین کے اولین دور میں تھے۔ ان کے زمانے میں تو اس کا ظہور نہیں ہونا تھا، ان کے زمانے میں تو صرف پہلی حدیث کا ظہور تھا کہ ایمان اترا اور لوگوں کے دلوں میں گھس کر جڑ پر پکڑتا چلا گیا، ایسی مضبوط جڑ بنائی کہ وہ قرآن اور سنت سیکھنے پر آمادہ ہوئے سیکھتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس ایمان کو، امانت کو لوگوں کے دلوں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ رفتہ رفتہ لوگ کی بے توجہی کی وجہ سے، بدحالی کی وجہ سے نکلتا چلا جائے گا۔ اب اس نکلنے کی کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور پھر ان کیفیات کو ہم سب کو اپنے حال اور ماحول پر نظر ڈال کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس کے مصداق تو نہیں بن رہے ہیں، اور اگر بن رہے ہیں تو یہ کہنا کافی نہیں ہوگا، اس سے ہم بری نہیں ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ تو ہونا ہی تھا۔ ہر زمانے کے اندر دین پر جمنے والے بھی رہیں گے اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ ہم سب کو آپ کا ایک غلام اور امتی ہونے کے ناطے دین پر جمنے کی کوشش کرنا ہے۔ ان فتنوں اور صورتحال سے آگاہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم چوکنا ہوں، تاکہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوں کہ ہم کہیں ان فتنوں والی صفات میں تو مبتلا نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں چوکنا اور آگاہ رہنے کے لیے، تاکہ ہم ایمان اپنے دل کے اندر باقی رکھنے کی اور ایمان پر خاتمہ کی اپنی کوشش اور فکر کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان اور امانت کیسے لوگوں کے دلوں سے نکلنا شروع ہوگی۔ فرماتے ینام الرجل النومۃ، آدمی ایک مرتبہ سوئے گا، اور یہاں سونے سے مراد حقیقی سونا ہی نہیں ہے کہ وہ گہری نیند سے سوئے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ ذرا سے دین کی طرف سے غفلت برتے گا، دین سیکھنے کی طرف سے، دین کی اہمیت دل کے اندر کہیں سے اس کے اندر کمی محسوس ہوئی، دنیا غالب آ گئی، چاہے وہ سو کر ہو چاہے جاگ کر ہو، کسی بھی طرح ہو۔ یہ کسی بات کی طرف سے سو جانا یہ ایک محاورہ ہے اس کی طرف سے غافل ہونے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ آدمی سوئے گا یعنی دین کی طرف سے غفلت برتے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، کہ پھر امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، قبض کر لی جائے گی، سمیٹ لی جائے گی۔ فیظل اثرها مثل اثر الوقت، ابھی یہ پوری نہیں نکالی جائے گی، اتنی نکالی جائے گی کہ اس امانت کا یعنی اس ایمان کا اثر اس کے دل کے اوپر کالے سفید کپڑے پر کالے دھبے کی طرح ہوگا۔ کوئی سفید چیز ہو، کپڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو بالکل صاف شفاف، اور اس پر معمولی سا کوئی سیاہ نقطہ لگ جائے، کوئی کالی گندگی لگ جائے جو بہت معمولی ہو، لیکن وہ سفیدی پر کیا بہت تیز جھلکے گا، اس پر نظر آئے گا۔ تو جیسے وہ سفیدی پر ابھی ایک معمولی سا نشان لگا ہے، اسی طرح ایمان کا اثر اس کے دل کے اندر باقی رہے گا۔ ثم ینام النومۃ، پھر آدمی پھر سوئے گا، یعنی پھر اس کی اور غفلت بڑھ جائے گا یا حقیقی طور پر دین کی طرف سے سویا پڑا رہے گا۔ فتقبض، تو پھر اس کا اندر کا ایمان اور امانت اور سمیٹی جائے گی۔ پہلے تو کچھ کم سمیٹی گئی تھی، لیکن مزید غفلت اگر بڑھتی گئی تو اور سمیٹا جائے گا۔ فیبقى اثرها مثل اثر المجد، پھر ہو جائے گا اس کا اثر، اس کا نشان باقی رہے گا اس آدمی کے دل کے اندر آبلے کے نشان کی طرح، آبلے کے نشان کی طرح یا کاجا گٹے کے نشان کی طرح۔ کجمر دحرجتہ، جیسے کہ وہ انگارہ جس کو تم نے اپنے پیر پہ گرایا، کوئی آگ کا انگارہ اپنے پیر پر تم نے لڑکایا، گرایا، فنفض، تو وہاں پیر پہ لگنے کی وجہ سے وہاں پھول گیا، جیسے پھونکا پڑنا جس کو ہم کہتے ہیں۔ فتراہ منتبرا، تو پھر تم اس کو دیکھتے ہو اٹھا ہوا، اس جگہ پر جہاں انگارہ پڑتا ہے، پھونکا پڑ جاتا ہے، وہ ذرا اٹھ جاتا ہے، وہ نارمل چمڑے کے برابر نہیں رہتا، وہ اٹھ جاتا ہے۔ کرے ولیس فیہ شیء، وہ اٹھ تو جاتا ہے، لگتا ہے کہ ہاں وہاں عام جگہ بدن اور کھال پچکی اور چپکی ہوئی ہے اور وہاں پھولا ہوا ہے، لیکن ولیس فیہ شیء، لیکن اس
ابھرے ہوئے کھال کے اندر جو انگارہ پڑنے سے پھونکا پڑ کر ابھرا ہے چمڑا، کہہ رہے اس کے اندر کوئی مفید چیز نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے اندر کوئی طاقتور مادہ ہوتا ہے، کام کا خون ہوتا ہے، بلکہ ایک فاسد مادہ ہوتا ہے جس کو پھوڑ کر نکال کر بہایا جاتا ہے۔ اس انگارے کی وجہ سے پیر پر پھولے ہوئے پھونکے کی، جس کو اردو میں آبلہ کہتے ہیں، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ ایسا نہیں کہا جاتا کہ اس کو بہت آبلہ نکلا ہوا ہے تو بہت تندرست آدمی ہے، وہ بیکار اور بے حیثیت ہوتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور اس آبلے کے اندر موجود پانی کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ تو جب دوسری مرتبہ انسان دین سے غفلت اور ایمان کی طرف سے اور غافل ہوتا چلا جائے گا، اب جب دوسری مرتبہ اس کا ایمان نکالا جائے گا، اب نکالے جانے کے بعد جو اندر اب تھوڑا موڑا باقی رہے گا تو اس کی حیثیت ویسے ہی رہے گی جیسے پھونکا اور آبلے کی، کہ لگ تو رہا ہے پھولا ہوا، لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی نفع بخش اور کام کی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ دیکھنے میں مسلمان تو لگے گا، معلوم ہوگا، نام لیا جائے گا، لیکن اس کی حیثیت عام ایمان والوں کے، کامل ایمان والوں کے سامنے ایسے ہی ہوگی جیسے کسی انسان کے پورے بدن کی کھال کے آگے پھونکا اور آبلے کی حیثیت، کہ دیکھ کر پھولا ہوا سب سے نمایاں لگتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرے مرحلے میں جب انسان کی غفلت ایمان والے کی اور بڑھے گی تو اس کا ایمان اور نکالا جائے گا، یہاں تک کہ اب جو ایمان کا ذرہ اندر باقی رہے گا اس کی حیثیت ایک آبلے اور پھونکے کی ہوگی، اس سے زیادہ کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اور پھر ایمان سے اتنا دور ہونے کی بنا پر اور اتنا ایمان اٹھ جانے کی بنا پر کہ صرف جو ذرہ بچا ہے وہ صرف ایک پھونکا کے پانی اور آبلے کی طرح ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آدمی کا حال ایسا ہو جائے گا دین کے تعلق سے اور دینی معاملات کے تعلق سے کہ یصبح الناس یتبایعون، لوگ صبح کریں گے، لوگ صبح ہوتے لوگوں سے لین دین کریں گے، صبح ہوگا دن نکلے گا، لوگوں سے معاملہ کریں گے، لین دین کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، لیکن ولا یکاد احد یؤدی الامانۃ، لیکن کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو امانت کو ادا کرتا، کوئی امانت دار ہو، اپنے لین دین میں صاف ستھرا ہو، ایمان والا ہو، اور اللہ کے معاملات کو یا بندوں کے آپس کے معاملات کو وہ صحیح ادا کرتا ہو، پورے طور پر حق کو ادا کرتا ہو، کہہ رہے ایسا کوئی آدمی عمومی طور پر نہیں ملے گا۔ جب یہ حال پہنچ جائے گی ایمان سے اور دین سے دوری کی تو ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا، ملے گا نہیں۔ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، اور حیرت اور تعجب سے یہ بات کہی جائے گی کہ فلاں خاندان کے اندر ایک بڑا امانت دار آدمی ہے، امانت داری اور سچائی اتنی ختم ہو جائے گی کہ اکا دکا اگر کہیں کسی قبیلے اور خاندان میں بچے ہوں گے تو وہ گنتی اور چرچے میں ہوگا، اس کا بڑا نام ہوگا کہ فلاں خاندان کے اندر وہ فلاں شخص ہے، اس کا معاملہ بڑا اچھا ہے، بڑا لین دین ہے، بڑا لین دین اس کا ستھرا ہے، صاف ستھرا ہے۔ یعنی اتنا بگاڑ آ جائے گا کہ کوئی ایک آدمی اگر مشکل سے ہوگا تو وہ سرخیوں میں ہوگا، وہ سرخیوں میں ہوگا، عمومی طور پر کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ اور کسی بھی وصف میں کوئی آدمی سرخیوں میں تبھی ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اگر اچھائی کا غلبہ ہو، کوئی ایک برا ہو تو وہ سرخی میں رہتا ہے کہ بھئی پورا محلہ بڑے بہترین لوگوں کا ہے لیکن وہ فلاں شخص ہے، وہ فرشتوں کے بیچ میں ایک شیطان صفت پیدا ہو گیا، وہ نمایاں رہتا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر جب وہ زمانہ آئے گا لوگوں کے دین سے دوری اور ایمان دل سے نکلنے کا مرحلہ یہاں تک پہنچے گا کہ لوگ معاملات لین دین کرتے رہیں گے، کوئی ایک آدمی بھی امانت دار نہیں ہے۔ کوئی ایک کسی خاندان اور قبیلے اور علاقے میں مل گیا تو اس کا چرچا ہوگا، فلاں خاندان کے اندر وہ بڑا ایماندار شخص ہے۔ ذرا غور کیا جائے تو اس طرح کا حال ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے زمانے کے اندر آ چکا ہے۔ بہت سے معاملات کے اندر صرف تجارتی نہیں ہے، مختلف قسم کے معاملات ہیں، لین دین ہیں۔ ایسا اب ہے کہ صاف ستھرے لوگوں کا بطور تذکرہ ان کا ذکر ہوتا ہے کہ یہاں اتنے دنوں سے ہم کام کر رہے ہیں، وہ فلاں محلے کے اندر فلاں شخص ہے، اس کے اندر لاکھ برائیاں ہوں لیکن یہ معاملات کے اندر وہ ایسا ہے، اس کی یہ صفت ہے، اس کی یہ
اچھی عادت ہے، یہ کوالٹی ہے، اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے ڈرنے کی بات ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ قریب قریب ہم اس زمانے کے اندر پہنچ رہے ہیں، یا خدا نہ کرے پہنچ چکے ہوں، جس کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے ظہور کا بھی مجھے انتظار ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ صبح کریں گے اس حال میں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کریں گے، معاملات کریں گے، لیکن کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو امانت کو صحیح ادا کرنے والا، ہر آدمی چوری کرنے والا، خیانت کرنے والا ہوگا۔ فیقال، اور یہاں تک حال پہنچ جائے گا کہ کہا جائے گا، تذکرہ کیا جائے گا کہ فلاں خاندان کے اندر ایک آدمی بڑا امانت دار ہے، وہ بڑا صاف ستھرا ہے۔ یہ بڑی حیرت اور تعجب کے طور پر کہا جائے گا۔ یہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب اس صفت کا آدمی عام طور پر نہ مل رہا۔ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، اور ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ بڑا عقل مند ہے، لوگ تعریف کریں گے کہ بہت عقل مند ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت طاقتور ہے، لیکن اس کا حال کیا ہوگا؟ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اور حال اس کا یہ ہوگا کہ اس کے دل کے اندر ایمان کے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ذرہ نہیں ہوگا۔ ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی ذرہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی ہوشیاری اور مکاری ایسی ہوگی کہ اس کا چرچا ہوگا، فلاں انسان تو بہت کمال کا آدمی ہے، جس چیز میں جس دھندے میں ہاتھ لگاتا ہے کما لے جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی ہوشیاری کی، اس کے فراڈ کی تعریف ہوگی، ماں عقل، بڑا ہوشیار ہے۔ آج یہ حال ہے کہ نہیں؟ جو آدمی جتنا بڑا دھوکے باز ہو، جتنا فراڈ کرتا ہو معاملات لین دین کے اندر، اس کی واہ واہ کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ جس کام میں لگتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے، اس کا کوئی عمل ایمانی تعلیم اور تقاضے کے مطابق نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس جو پہلی بات کہی تھی کہ امانت دار کوئی نہیں ملے گا، کوئی اکا دکا دور ہوگا کسی خاندان اور کسی محلے کے اندر تو اس کا تذکرہ ہوگا، لوگ چرچے میں ہوں گے کہ بھائی فلاں محلے میں وہ بہت صاف ستھرا لین دین کرتا ہے، بڑا امانت دار آدمی۔ تو یہ دوسری حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے اس کے ظہور کا انتظار ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام تو براہ راست نبی سے تربیت پائے ہوئے تھے، وہ ان کے اندر یہ صفات کیسے پیدا ہو سکتی تھی؟ وہ تو پہلے درجے کے لوگ تھے، ان کے اندر ایمان جڑ پکڑے ہوئے تھا، وہ ایمان پر 100% جمے ہوئے تھے۔ لیکن جب وہ دور گیا رفتہ رفتہ، آج جب ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو اب حضرت حذیفہ کو جس کا انتظار تھا کہ اللہ کے نبی نے جو دوسری حدیث بیان کی ہے، کب اس کو ہم اس کا حال اور اس کا مشاہدہ لوگوں میں کرتے ہیں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر القرون میں تھے، شاید وہ اس کا بھی دیدار نہیں کر پائے، انتظار ہی کرتے چلے گئے، لیکن ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلی جو شکل ہے ایمان کو دل کے اندر اتارنے کی، اور ایسا اتاریں کہ تاکہ قرآن و سنت سے مسائل کو اور دینی تعلیمات کو سیکھنے کا جذبہ اور شوق ہو، اور جب سیکھا اور سمجھا جائے گا تو علم ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دوسری جو حدیث تھی امانت اور ایمان کے نکالے جانے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ایمان مرحلہ وار اٹھایا جائے گا۔ لوگوں کی جب غفلت پہلے درجے میں آئے گی تو ابھی اس طرح ایمان نکلے گا کہ جیسے ابھی بس معمولی سا ایمان پر داغ اور دھبا لگ گیا ہے، اصل چیز باقی ہے لیکن اس پر دھبا لگ گیا ہے۔ لیکن اگر اس دھبا کو ہٹانے کی فکر نہ کی گئی، توبہ استغفار کر کے اور قرآن اور سنت کی طرف متوجہ ہو کر کے، تو غفلت بڑھتے بڑھتے پھر آخری مرحلے میں یہاں تک پہنچے گا کہ ایمان اتنا نکل جائے گا کہ اب جو اندر ایمان باقی رہے گا تو اس کی حیثیت صرف پورے بدن پر جلے ہوا جو پھونکا پڑ جاتا ہے اس کی حیثیت ہوگی کہ اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بھی گندا اور بیکار ہوتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، نہ یہ کہ وہ صحت بنانے کے لیے روکا رکھا جاتا ہے، تو وہ ایمان بالکل بیکار ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ لوگ ایمانداری پر اور امانت داری پر قائم اور باقی نہیں رہیں گے، خیانت اور جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ ایک آدمی کو اس کے جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ دھڑی کی بنیاد پر باوجود کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہوگا،
اس کے ان سب چیزوں کی تعریف کی جائے گی کہ بہت ہوشیار، عقل مند اور بڑا دانا آدمی ہے، تندرست آدمی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني قال قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنوا قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديتي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ نیکی کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، تاکہ اس کو کر کے اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ کروں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں آپ سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، اس لیے کہ برائی کا نقصان زیادہ ہے۔ برائی کا اگر نیکی کچھ کم ہوئی تو گاڑی چل جائے گی، لیکن اگر ضرر اور نقصان اور برائی کے اندر آدمی ملوث ہو گیا تو تھوڑی سی برائی بھی نیکی کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں شر اور برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھ کو لگ نہ جائے، کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس لیے برائی پتہ رہے تاکہ ہم اس سے چوکنا رہیں، برائی سے بچتے رہیں۔ نیکی اگر کم ہو جائے گی تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن اگر نیکی کچھ ہو رہی ہے تھوڑی موڑی اور ساتھ ہی ساتھ برائی بھی شامل ہے تو وہ نیکی بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے برائی سے زیادہ وہ چوکنا رہتے تھے، ان کا علم رکھتے تھے تاکہ ہم ان سے ہوشیار رہیں، کہیں جانے یا انجانے برائی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ قال، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انا کنا فی جاہلیۃ و شر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم لوگ جاہلیت اور برائی کے زمانے میں تھے۔ آپ کی بعثت سے پہلے کیسا دور تھا جاہلیت کا، تمام قسم کی برائیاں تھیں، خرابیاں تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک جاہلیت اور برائی کے دور میں تھے۔ فجاءنا اللہ بہذا الخیر، پھر اللہ ہمارے پاس اس خیر اور بھلائی کو لے آیا۔ آپ کے توسط سے جو دین، قرآن اور اسلام ہمیں مل گیا، یہ سراپا خیر ہے۔ تو اس جاہلیت اور خیر سے نکال کر اللہ ہم کو اس خیر کے پاس لے آیا، خیر ہم کو مل گیا، بھلائی ہم کو مل گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ فہل بعد ھذا الخیر من شر، تو کیا اس خیر کے بعد پھر برائی ہوگی؟ جو آج ہم کو اسلام اور قرآن ملا ہے، قرآن اور اسلام آنے کے بعد اب سراپا ہم لوگ خیر ہی خیر کے اندر ہیں، کوئی جاہلیت اور برائی کا کوئی عمل نہیں ہے، سراپا ہم لوگ خیر، بھلائی اور نیکی کے ماحول اور زمانے میں چلے آئے ہیں۔ تو کہہ رہے کیا پھر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا نیکی اور خیر کا ماحول ختم ہو جائے، پھر برائی چلی آئے جیسے زمانے جاہلیت میں تھی؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعم، ہاں ایسا پھر ہوگا کہ جیسے اب اس وقت بالکل خیر ہی خیر ہے، تو اس زمانے کے گزرنے کے بعد پھر ایسا دور آئے گا کہ برائی پھر آ جائے گی۔ قلت وہل بعد ذلک الشر من خیر، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا اس برائی کے بعد پھر بھلائی ہوگی، یعنی اس بھلائی کے بعد پھر برائی آئے گی، تو پھر اس برائی والے زمانے کے بعد پھر خیر اور بھلائی کا دور اور اس کا بول بالا ہوگا یا نہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوگا، شر کے بعد پھر خیر آئے گا دوسری مرتبہ، لیکن کہہ رہے پہلی مرتبہ سے فرق ہوگا۔ وفیہ دخن،
اور اس کے اندر گدلا پن ہوگا، آمیزش ہوگی۔ جیسے آج جو صحابہ کا دور ہے جس میں خیر بالکل صاف شفاف ہے آئینے کی طرح، تو جو اس کے بعد شر آئے گا اور شر کے بعد پھر جب خیر آئے گا تو آپ کے اس صحابہ کے دور کی طرح خیر نہیں رہے گا، اس کے اندر قدورت اور گندگی ملی ہوگی، صاف و شفاف آئینے اور پانی کی طرح وہ خیر کا زمانہ نہیں ہوگا۔ قلت وما دخنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس کا گدلا پن اور اس کے گندگی کیا ہوگی؟ شر کے بعد جو خیر آئے گا اس کے اندر ملاوٹ اور گدلا پن ہوگا، صاف شفاف نہیں ہوگا، تو اس کی قدورت اور گدلا پن گندا پن کیا ہوگا، کیا چیز ہوگی؟ قال، آپ نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدیتی تعرف منہم وتنکر، کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے، وہ خیر شر کے بعد جو خیر کا زمانہ ہوگا جس میں ملاوٹ اور آمیزش ہوگی، گدلا پن ہوگا، صفائی نہیں ہوگی، تو کہہ رہے یہ ان لوگوں کا زمانہ ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جو میری سنت کے علاوہ کو پکڑیں گے، جو میری سنت پر نہیں چلیں گے، نام تو میرا لیں گے، میرے دین پر ہوں گے، لیکن وہ میرے طریقے کو نہیں پکڑیں گے، میرے طریقہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائیں گے۔ وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيَتِي، اور میری رہنمائی کے علاوہ دوسری رہنمائی حاصل کریں گے، نبی کا راستہ اور طریقہ چھوڑ کر نبی کے علاوہ کے راستے پر اور ان کی ہدایت اور رہنمائی پر وہ چلنے لگیں گے۔ تعرف منہم وتنکر، تم ان سے اچھے کام بھی دیکھو گے، وتنکر، اور برے کام بھی دیکھو گے۔ وہ ایسا کام بھی کریں گے جو شریعت میں جانا اور پہچانا ہوگا، یعنی جو قرآن و سنت سے ملتا جلتا ہوگا، اور وہ ایسا کام بھی کریں گے جو صرف قرآن و سنت میں جس کی دلیل نہیں ہوگی اور قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا، اجنبی اور بدعت والا کام بھی کریں گے۔ تو یہ خیر کے بعد جو شر آیا اور شر کے بعد جو دوسری مرتبہ خیر آئے گا، یہ وہ دور ہوگا تو اس کے اندر گدلے پن کی ملاوٹ اور آمیزش ہوگی، خالص خیر کا زمانہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ میری سنت اور میرے طریقے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلیں گے، تم ان سے اچھے اور معروف کام بھی دیکھو گے اور برے اور قرآن و سنت سے نامانوس اور اس کے خلاف کام بھی دیکھو گے۔ قلت فہل بعد ذلك الخیر من شر، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا اس خیر کے بعد پھر برائی کا زمانہ آئے گا؟ یعنی جو یہ دوسری مرتبہ خیر کا زمانہ ہے جس میں لوگوں کے اندر بھلائی اور خالص دین نہیں ہے بلکہ اس کے اندر آمیزش ہے، غیروں کی نقالی ہے اور سنت کا اہتمام نہیں ہے، بدعت کا رواج ہے، تو اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس خیر کے بعد جو گدلے پن خیر والا زمانہ ہے اس کے بعد بھی پھر شر کا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا جس میں شر غالب ہوگا۔ اب ان زمانوں سے کون سا زمانہ مراد ہے اس کو یقینی طور پر احادیث کے اندر جب نہیں بیان کیا گیا ہے تو اس کو یقینی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن احتمال کے طور پر علماء نے کہا ہے کہ پہلا زمانہ تو وہ تو صحابہ کرام کا زمانہ ہو گیا جس میں خالص خیر تھا، اور پھر اس کے بعد جو شر کا زمانہ آیا ہے فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا زمانہ ہے، جس میں ایک طبقہ ان کا باغی ہو گیا، خوارج وغیرہ پیدا ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص طور سے دشمن ہو گئے اور حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ یہی شر ہے، یہی بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے اور وفادار صحابی اور جانشین کو ظالمانہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا دور ابھی خیر کا چل رہا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے اور اس جلیل القدر صحابی کو قتل کر دیا اور عجیب و غریب قسم کا فتنہ اور اس وقت بغاوت برپا کی گئی۔ تو یہ جو خیر کے بعد جو شر کا زمانہ ہے وہ حضرت عثمان کے قتل کے فتنے کا زمانہ ہے، اور جو فرمایا کہ پھر اس کے بعد خیر آئے گا جس کے اندر کچھ آمیزش ہوگی، گدلا پن ہوگا، یہ اس کے بعد جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے، یہ خیر کا زمانہ ہے لیکن اس کے اندر دخل اور غدلا پن تھا،
اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے، چنانچہ خوارج بڑھتے چلے گئے، مستقل فرقہ کی شکل میں روافض اور شیعوں کا وجود میں آیا۔ یہ سب نبی کا نام لیتے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں، لیکن ایک بھی قرآن و سنت کے حکم پر عمل نہیں کرتے، سب اپنا گڑا ہوا اور ایجاد کیا ہوا۔ تو وہ اگرچہ ابھی صحابہ کا دور تھا، لیکن ایک فتنہ شروع ہو گیا تھا، اور ایسے لوگ جنم لے لیے تھے جن سے صرف کیا ہے، وہ خلاف سنت چلتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی پر وہ نہیں چلتے تھے، وہ دوسروں کے اشارے پر چلتے تھے، اور وہ اجنبی بہت سے کام پیش کرتے تھے، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، حتیٰ کہ وہ لوگ صحابہ جو باقی بچے تھے، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ، ان کو واجب القتل سمجھتے تھے۔ ایک طبقہ حضرت علی کے قتل کا فتویٰ دیتا تھا اور یہ واجب القتل کہتا تھا کہ ان کو قتل کیا جانا چاہیے، اور دوسرا طبقہ جو علی کے نام پر محبت میں غلو کرتا تھا، حقیقت میں وہ اس کو ماننے والے نہیں تھے، وہ حضرت معاویہ کے قتل کے در میں تھے، ان کو واجب القتل کہتے تھے۔ تو یہ دوسرا دور وہی ہے جو ابھی خیر کا زمانہ ہے، خیر القرون کا دور ہے، لیکن اس خیر کے اندر فتنہ قتل عثمان کے بعد اب ویسی صفائی اور ویسی ایمان کے اندر تراوٹ نہیں رہی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے لوگوں میں تھی، اس لیے یہ دوسرے دور کے اندر گدلا پن آ گیا۔ اور پھر جو فرمایا کہ اس خیر کے بعد جو شر کا زمانہ آئے گا، اس خیر جس کے اندر کچھ گدلے پن کی آمیزش ہو گئی، اس کے بعد وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو دور شروع ہوا ہے بنو امیہ کا، جس میں سر فہرست خود ان کا بیٹا جو یزید تھا، یہ ان لوگوں کا جو زمانہ ہے، یہ دوسرے والے شر سے مراد یہ ان لوگوں کا زمانہ ہے جس کے اندر شر ہی غالب رہا۔ یزید کے زمانے کے اندر شر ہی غالب رہا ہے۔ لیکن یہ یقین کے ساتھ کسی بھی علماء نے بیان نہیں کیا، یہ ایک احتمالی چیز ہے، یہ ہر زمانے کے اندر ہو سکتا ہے، ہمارے اس کے اندر آج کے زمانے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلے خیر سے مراد خیر القرون کا مطلقاً زمانہ مراد لے لیا جائے، ان فتنوں سے بالاتر ہو کر صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد جو زمانے ایک لمبا زمانہ چل رہا ہے، اس کے اندر بیچ کے اندر خرابیاں بھی آئی ہیں، شر اور بڑے بڑے فتنے بھی آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اچھے ماحول بھی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم لوگ جس دور سے جی رہے ہیں اس کے اندر کہا جائے کہ یا تو یہ شر والا زمانہ ہے، یا ابھی بھی شر سے پہلے خیر فیہ دخن والا زمانہ بھی ہے۔ ہم لوگ ہیں خیر کے زمانے کے اندر، ابھی ایمان سیکھنے اور چلنے والے بڑی جماعت ہے، اس لیے ہم مکمل شر کا زمانہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بلا شبہ یہ ایسا دور ہے جس کے اندر آمیزش ہے، بالکل صاف اور شفاف آئینے کی طرح خیر کا زمانہ نہیں ہے کہ ہر آدمی آنکھ بند کر کے حق کو پالے، بلکہ حق کو کیا گدلا کر دیا گیا ہے۔ اتنے فرقے ہیں اور اتنے طرح کے نظریات اور ایجادات دن بدن گڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ دخن والا دور ایک طرح سے ہم لوگوں کے سامنے ہے، اور بلا شبہ ایسی بہت بڑی تعداد ہے اس زمانے کے اندر جو قوم یستنون بغیر سنتی کے مصداق ہیں، وہ نام لیتے ہیں نبی کا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے زیادہ نبی کی محبت کے اور نبی کے جانثاروں کی محبت کے دعوے دار ہوں گے، لیکن ان کا عمل سنت کے خلاف ہوگا، بدعت ان کا سب سے محبوب مشغلہ ہوگا، اور سنت کی مخالفت کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ ایسے لوگ بکثرت اس زمانے کے اندر ہیں، اور ان کے بہت سے اعمال ایسے ہیں، زیادہ تر اعمال ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی، صحابہ کے عمل سے کوئی تائید نہیں ہوتی۔ ان سب پر تفصیل اگر کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی نے آگے جو فارمولہ بتایا ہے ہمیں اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان نے یہ مختلف سوال کیے اور پوچھا آخر کے اندر کہ فہل بعد ذلک الخیر من شر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آمیزش اور ملاوٹ والا جو خیر ہوگا، بھلائی کا زمانہ، تو اس کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ فرمایا کہ ہاں، وہ شر کا زمانہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کہ دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہا،
کہہ رہے اس زمانے کے اندر ایسے دعات ہوں گے، ایسے داعی لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، یعنی لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیں گے۔ جو سیدھا دین ہوگا، جو نبی اور صحابہ سے ملتا ہوا ہوگا، وہ نہیں بتلائیں گے، وہ نہیں سکھلائیں گے، اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے گڑھا اور ایجاد کی ہوئی باتیں لوگوں کو بتلائیں اور سکھلائیں گے، اور گمراہی کی طرف بلائیں گے۔ اور گمراہی کے بارے میں فرمایا گا کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی یعنی گمراہی والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو گویا کہ وہ خود جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، تو گمراہی کی طرف بلانا گویا وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ آخر میں جو شر کا زمانہ ہوگا وہ ایسے داعی لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیں گے۔ من اجابہم الیہا، جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا، جو ان کے جہنم کی طرف بلانے کی دعوت کو قبول کرے گا، قذفوہا، وہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ جو قبول کرے گا ان کی دعوت کو جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ فرمایا گیا کل ضلالۃ فی النار، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ قلت یا رسول اللہ، جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تو حضرت حذیفہ نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ صفہم لنا، اے اللہ کے نبی آپ ہم سے ان کا حلیہ بیان کر دیجئے، ان کی پہچان بتلا دیجئے، وہ کیسے لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف بلائیں گے، گمراہی کی طرف بلائیں گے، اور جو ان کی بات مانے گا تو جہنم میں ہی جائے گا، ہمیں ان کے بارے میں بتلا دیجئے تاکہ اگر ہم ان کے زمانے کو پا لیں تو ہم ان کی دعوت قبول نہ کریں، ان کے کہے پر ہم نہ چلیں تاکہ ہم کہیں جہنم میں داخل نہ ہو جائیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم من جلدتنا، وہ ہمارے ہی جنس سے ہوں گے، ایسا نہیں ہو کہ کوئی الگ وہ مخلوق ہوں گے، وہ دیکھنے میں ہمارے ہی طرح ہوں گے، ہمارے ہی جنس کے ہوں گے، یا ہماری ہی جماعت اور مذہب کے لوگ ہوں گے، دیکھنے میں وہ ہمارے ہی لگ رہے ہوں گے۔ وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور وہ ہماری ہی زبان میں بات کریں گے، یعنی ہماری ہی قرآن حدیث پیش کر کے واضح و نصیحت کریں گے۔ قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، حضرت حذیفہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں اگر مجھ کو وہ زمانہ پالے، اگر وہ زمانہ مجھ کو پالے، اتنی عمر مل جائے یا ہمارے سامنے ہی ایسے حال آ جائے، ایسا زمانہ شر کا کہ جس میں جہنم کے لوگ دعوت کر دیں اور اس کے لیے بات بھی قرآن و حدیث کی بات کریں، رسول کا حلیہ بھی بنائے رہیں، ان کا نام بھی لیں، تو اس وقت آپ کی طرف سے مجھے کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امام، فرمایا کہ تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر مکمل چلنے والے ہیں، آج بھی صحابہ کے نقش قدم پر مکمل چلنے والی بڑی تعداد کے اندر دنیا کے اندر جماعت موجود ہے، تو کہہ رہے ایسی جماعت کو تم لازم پکڑ لو، اور اس جماعت سے کٹ کر کوئی الگ سے کوئی انفرادی دعوت آئے، چاہے وہ کتنا عمدہ قرآن و حدیث پڑھ رہا ہو، خوب تشریحات کر رہا ہو، چاہے کتنا پر اثر دعوت دے رہا ہو، اگر یہ جماعت المسلمین مسلمانوں کی پوری اجتماعی جماعت سے کٹا ہوا ہو تو تم اس کی بات قبول مت کرنا، مسلمانوں کے اجتماعی موقف کو لازم پکڑ لینا۔ وہ امام ہو اور ان کے امام کو، مسلمانوں کا جو امیر المومنین ہو، پیشوا ہو، تو ان کو پکڑ لینا۔ آج کے زمانے کے اندر ظاہر ہے کہ پہلے کی طرح خلافت کا دور نہیں ہے کہ پوری مملکت کا کوئی ایک امیر المسلمین ہو، ایسا ہم نہیں ہے، ہم لوگ ملکوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے اختراع اور ماحول کے اندر اور بے چینیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر مسلمانوں کی جماعت یہ دیکھا جائے مانا علیہ واصحابی کہ نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے کیا ہیں، جو آپ کے معتبر علماء ہیں، جن کا آپ حسب و نسب، ان کا علم، ان کے اساتذہ اور ان کا تعلیم کی تعلیم گاہ سب کچھ جانتے ہیں، اور جن کے بارے میں دنیا کے بڑے علماء کا جن اداروں اور جہاں سے وابستہ لوگوں کے بارے میں کیا رجحان ہے ان کو دیکھیں، اور ان کو دیکھ کر گویا بالحیث الجماعت اس وقت کے علماء کہہ لیجئے یا ادارے کہہ لیجئے جو معتبر ادارے ہیں، وہی گویا ہمارے امام اور جماعت ہیں، ہم ان کو لازم پکڑیں گے۔
اور ان کی کوئی بات بظاہر ہماری عقل کے خلاف کیوں نہ نظر آئے، اور ایک باہر کا آدمی جن کو ہم نہیں جانتے اور جن کے معتبر ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے اور جس کی بات قرآن و سنت سے ملتی ہوئی نہیں ہے اور وہ جماعت سے الگ ہے، تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ آج فتنے کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے معتبر علماء بہت سی بات کہتے ہیں، لیکن دوسرا کوئی باہر کا آدمی ان پر کیچڑ اچھالتا ہے، ایسی لچھدار بات کرتا ہے کہ ہم شبہے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہ فلاں مولانا اتنے بڑے ہو کر انہوں یہ بات یہ کیسے کیوں کہہ رہے ہیں، وہ فلاں کی بات اچھی لگتی ہے۔ یہ جو فلاں جماعت سے کٹے ہوئے لوگ ہیں جن کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، رفتہ رفتہ اسی میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور ایک دن مجموعی جماعت سے کٹ جاتا ہے۔ اور جو جماعت سے کٹ گیا، من شذ شذ فی النار، جو مسلمانوں کی اجتماعی جماعت سے علیحدہ ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں آخرت میں بھی وہ جماعت سے علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس جماعت کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب ایسا دور پالو برائی کا اور دیکھو کہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام، فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت اور ان کا کوئی امام نہ ہو، کرے فاعتزل تلك الفرق كلها، تو کرے پھر تم اس وقت ان تمام گروہوں سے الگ ہو جاؤ، جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ ہیں سب سے الگ ہو جاؤ، کسی کے اندر بھی شامل مت ہو۔ ولو ان تعدى باصل شجرة، اگرچہ تم کو کسی درخت کے جڑ کو پکڑنا پڑے، کسی درخت کے جڑ کو پناہ لینا پڑے، اپنا محلہ معاشرے سے کٹنا پڑے کہ معاشرے میں سب وہی لوگ ہیں اور گمراہی کی دعوت دینے والے ہیں اور کوئی مسلمانوں کا امیر اور جماعت نہیں کہ اس کو پکڑے، چھوڑ کر کسی درخت کی جڑ میں اور درخت کے نیچے جا کر پناہ لینا پڑے تو چلے جاؤ، لیکن مسلمانوں کے تمام ان فرقوں سے گروہ سے الگ ہو جاؤ۔ حتیٰ یدرکک الموت، یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے اور تم اسی حال میں رہو، درخت کی جڑ کو چھوڑو، بس الگ تھلگ ہو جاؤ، کسی سے بھی نہ ملو، اس لیے کہ جب کوئی جماعت اور کوئی امام نہیں ہے تو خطرہ ہے کہ کوئی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ لیکن یہ زمانہ ابھی نہیں ہے، آج معتبر طریقے پر اور متفقہ طور پر مسلمانوں کی جماعت اہل سنت والجماعت کی موجود ہے الحمدللہ، اور ہم سب لوگ انہی جماعت کے فیض یافتگان علماء سے پڑھ رہے ہیں اور انہی کی صحبت اور تربیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ یہی لوگ جماعت المسلمین ہیں، جو اس زمانے کے اندر انہی سے جڑنے میں نجات اور کامیابی ہے، چاہے ظاہری طور پر کسی موقع پر ان کی بات کوئی ہمارے عقل کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن کسی جماعت سے کٹے ہوئے اور انفرادیت رکھنے والے کسی شخص کی بات کو ہم قبول نہیں کر پائیں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ تم ان تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ، اگرچہ تم کو کسی درخت کی پناہ لینا پڑے، اپنا گھر معاشرہ چھوڑ کر، یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے اور تم اسی حال پر رہنا، اس سے ہٹنا مت۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو فتنوں کے ان زمانے کے اندر صحیح بصیرت عطا فرمائے اور حق جماعت کے ساتھ ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔